بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ترکی اور سیریا میں آئے زلزلے اور اس کے آفٹر شاکس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیوز اور تصویریں دل کو جھنجھوڑنے والی ہیں۔ ایسے میں علماء کرام نے پوری دنیا سے توبہ اور استغفار کی تاکید کی ہے۔ ناظرین، توبہ کا مطلب کیا ہے؟ توبہ کس طرح کی جاتی ہے؟ توبہ کا مفہوم، اس کا کنوٹیشن اور اس کا پروسیس کیا ہے، اسی بات کو جاننے کے لیے آج کا ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ کون ایسا ہے جس سے کوئی خطا نہیں ہوتی، کوئی مسٹیک نہیں ہوتی؟ صبح سے شام تک بہت سے گناہ ہو جاتے ہیں، بہت سی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، تم سب اللہ کی طرف پلٹو اور توبہ کرو، امید ہے کہ اس طرح تم فلاح پاؤ گے۔ توبہ بندے مومن کی ضروری صفت ہے، ایک مینڈیٹری ایٹریبیوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفت بیان فرماتے ہوئے، ان کی کوالٹیز کو ڈسکرائب کرتے ہوئے ایک جگہ فرمایا ہے التائبون، یعنی برابر توبہ کرنے والے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بندے سے خطا ہو جانا کوئی عجیب بات نہیں۔ انسان سے بھول چوک ہوتی ہے، اس پر غفلت طاری ہو جاتی ہے، وہ نفس اور شیطان کے پھندوں میں پھنس کر صحیح راستے سے بھٹک بھی جاتا ہے۔ لیکن مومن کی پہچان یہ ہے کہ جیسے ہی اسے احساس ہوتا ہے کہ اس سے غلطی ہو گئی ہے تو پھر وہ اپنی غلطی پر جمتا نہیں، سٹبن نہیں ہوتا، اور نہ اپنی غلطیوں کے لیے عذر اور تعویلیں پیش کرتا ہے، نہ ایکسکیوزز دیتا ہے، بلکہ فوراً توبہ کرتا ہے، ریپینٹ کرتا ہے۔ توبہ کا مطلب ہے لوٹنا، ٹو ریٹرن، واپس آنا یا پلٹنا۔ اس لفظ میں، اس ورڈ میں ہی توبہ کی حقیقت کی طرف اشارہ موجود ہے۔ توبہ کے لیے 3 کنڈیشنز ہیں، 3 شرطیں ہیں۔ پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ انسان دل سے اپنی غلطی کا اعتراف کرے، اپنی مسٹیک کو اکنالج کرے، ایڈمٹ کرے اور اس پر شرمندہ ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اس غلط کام سے باز آ جائے، رک جائے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ اس بات کا پکا ارادہ کرے کہ اب پھر وہ غلط کام ہرگز نہ کرے گا۔ اس کو اس بات کو ڈیٹرمائن کرنا ہوگا۔ جو لوگ اپنے غلط کاموں کے لیے بہانے اور عذر پیش کرتے ہیں، ایکسکیوزز پریزنٹ کرتے ہیں، انہیں کبھی توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، اور نہ اس صورت میں توبہ کے کوئی معنی ہے کہ انسان غلط کام کرتا رہے اور ساتھ ہی توبہ بھی کرتا رہے۔ توبہ کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی غلط روش سے باز آ جائے اور آئندہ کے لیے بھی سچے دل سے اقرار کرے کہ اب پھر کبھی وہ غلطی نہ کرے گا۔ یہ تو ان گناہوں کے بارے میں ہے جن کا تعلق صرف خدا سے ہے۔ رہے وہ گناہ جن کا تعلق بندوں سے بھی ہے، مثال کے طور پر کسی کا حق مار لینا، کسی کی غیبت کرنا، بیک بائٹنگ کرنا، یا کسی پر جھوٹا الزام لگانا، فالس ایلیگیشن لگانا، تو ان گناہوں کی صفائی کے لیے ایک فردر کنڈیشن یہ بھی ہے کہ انسان اس شخص سے بھی اپنا معاملہ صاف کرے جس پر اس نے زیادتی کی ہے۔ اگر اس نے اس کا حق مارا ہے تو اس کا حق اسے لوٹائے، اور اگر اس کی غیبت کی ہے یا اس پر تہمت دھری ہے تو اس سے معافی چاہے۔ دوستو، ہم پر اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ وہ ہماری خطاؤں اور غفلتوں کو معاف فرماتا ہے، ہمیں بار بار متوجہ فرماتا ہے کہ ہم اپنی غلطیوں سے باز آ جائیں اور اس کے دامن رحمت میں پناہ لیں۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کی تاکید اور تلقین فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے۔ اسے اپنی مخلوقات سے کوئی دشمنی نہیں کہ وہ انہیں سزا ہی دینے پر تلا بیٹھا ہو، اور وہ اپنے بندوں کو مار مار کر ہی خوش ہوتا ہو۔ وہ رحمان اور رحیم ہے، مہربانی کرنا اس کی صفت ہے۔ بندہ چاہے کتنے ہی قصور کر چکا ہو، لیکن جب بھی وہ اپنے قصوروں کا اعتراف کرے اور شرمندہ ہو کر اپنے رب کی طرف پلٹے تو اس کے دامن رحمت میں بڑی وسعت ہے، بڑی ایکسٹینشن ہے، بہت ایکسپینشن ہے۔ وہ اپنی پیدا کی ہوئی مخلوق سے بے حد محبت رکھتا ہے۔ اس کا عذاب تو انہی لوگوں کے لیے ہے جو اپنی سرکشیوں اپنی ریبیلیسنس سے حد سے گزر جائیں اور کسی طرح فساد پھیلانے سے باز ہی نہ آئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی اس مہربانی کا ذکر کرتے ہوئے ایک بڑی عمدہ مثال سے بات سمجھائی ہے۔ فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی شخص کا اونٹ ایک ریگستان میں کھو جائے جہاں نہ کہیں پانی ہو اور نہ کوئی آبادی، اور اس کے کھانے پینے کا سامان بھی اسی اونٹ پر ہو، اور جب وہ شخص اس اونٹ کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر مایوس ہو جائے اور زندگی سے نا امید ہو کر کسی چٹان کے نیچے لیٹ جائے، تو عین اس حالت میں یکایک وہ دیکھے کہ اس کا اونٹ سامنے کھڑا ہے، تو اس وقت جیسی کچھ خوشی اس شخص کو ہوگی، اس سے بہت زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو اپنے بھٹکے ہوئے بندے کے پلٹانے سے ہوتی ہے۔
ایک اور مثال جو اس سے بھی زیادہ افیکٹو ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی وہ یہ ہے کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ جنگی قیدی پکڑے ہوئے آئے. ان میں ایک عورت بھی تھی جس کا دودھ پیتا بچہ کہیں چھوٹ گیا تھا. اس صدمے سے اس مامتا کی ماری ماں کا برا حال تھا، جس بچے کو بھی پال لیتی چھاتی سے چمٹا کر دودھ پلانے لگتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ حال دیکھ کر صحابہ سے پوچھا کہ کیا تم لوگ یہ توقع کر سکتے ہو، یہ امید کر سکتے ہو کہ یہ ماں اپنے بچے کو خود اپنے ہاتھوں آگ میں پھینک دے گی؟ صحابہ نے عرض کیا ہرگز نہیں، نیور ایور. خود پھینکنا جو درکنار، بچہ اگر خود آگ میں گرتا ہو تو یہ اپنی حد تک اسے بچانے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا. اللہ کا رحم اپنے بندوں پر اس سے بہت زیادہ ہے جو یہ عورت اپنے بچے کے لیے رکھتی ہے. بھائیو، ویسے بھی ذرا سوچیے تو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی تو ہے جس نے بچوں کی پرورش کے لیے ماں باپ کے دل میں محبت پیدا کی ہے. اگر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں یہ محبت پیدا نہ کرتا تو ماں باپ کیوں تکلیفیں اٹھاتے اور اپنے عیش و آرام کو چھوڑ کر بچوں کی خاطر مصیبتیں جھیلتے. اب ہر شخص خود سمجھ سکتا ہے کہ جس خدا نے ماں اور باپ کے دل میں محبت پیدا کی ہے، خود اس کے اندر اپنی مخلوق کے لیے کیسی خوش محبت موجود ہوگی. قرآن پاک میں آیا ہے استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی رحیم ودود. لوگو اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، بلا شبہ میرا رب رحیم ہے اور اپنی مخلوق سے بہت محبت رکھتا ہے. بھائیو، سوچنے کی بات ہے کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی عزیز ہے کہ بندہ اس کی طرف پلٹے اور اس سے اپنی خطائیں معاف کرائے. دوسری طرف اس کا یہ ارشاد ہے استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی. لوگوں اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ ایک مدت تک تم کو اچھا سامان زندگی دے گا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ توبہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ آخرت ہی میں نہیں بلکہ اس دنیا میں بھی اپنے فضل و کرم سے نوازتا ہے. اگر کوئی قوم اس دنیا میں اپنی غلط روش سے باز آ جائے، اللہ تعالیٰ کے احکام، اس کی کمانڈمنٹس اور انسٹرکشنز کے مطابق اپنی زندگی کا نقشہ بنائے، تو چاہے وہ اپنے غلط کاموں کی وجہ سے کیسی ہی مصیبتوں کا شکار کیوں نہ ہو چکی ہو اور اس نے اپنے ہاتھوں اپنی بربادی کا کیسا ہی انتظام کیوں نہ کر لیا ہو، لیکن اگر وہ اپنی غلطی کو محسوس کر لے، نافرمانی چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف پلٹ آئے، تو یہاں بھی اس کی قسمت بدل جاتی ہے. بربادی اور عذاب کے بجائے اس کے لیے انعام، ترقی اور سرفرازی کا فیصلہ لکھ دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو متوجہ کرنے کے لیے تو سب سے زیادہ کارگر صورت ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو متوجہ کرنے کے لیے توبہ یعنی ریپینٹنس سب سے زیادہ ایفیکٹو فارم ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ خدا کی قسم میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے بخشش چاہتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ لوگوں اللہ سے توبہ کرو اور بخشش چاہو، بے شک میں دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی صفت مغفرت اس کی تمام صفات کی طرح بے حد و بے حساب ہے، لمٹ لیس ہے. انسان سے چاہے کتنی کوتاہیاں ہوئی ہوں، کتنی مسٹیکس ہوئی ہوں، اور چاہے اس کے گناہوں کا اندازہ لگانا بھی ہمارے لیے ناممکن ہو، کتنے ہی اس نے بلنڈر کیے ہوں، لیکن اگر توبہ کی شرائط پوری کرتے ہوئے ایسا گنہگار بندہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے. اسی طرح چاہے جتنے گنہگار انسان اس طرف پلٹیں وہ سب کو معاف کر سکتا ہے. اس کی مغفرت کا دامن نہایت وسیع ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ رات کو پھیلاتا ہے تاکہ دن کا گنہگار توبہ کر لے، اور اپنا ہاتھ دن کو پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گنہگار توبہ کر لے، یہاں تک کہ سورج اپنے ڈوبنے کی جگہ سے نکلے. توبہ کا دروازہ ہر شخص کے لیے کھلا ہے اور ہر وقت کھلا ہے. ہر شخص کے لیے موقع ہے کہ وہ موت کی علامات اس کی سمبلز نمایاں ہونے سے پہلے توبہ کر لے. اللہ تعالیٰ کے اس رحم و کرم کا سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک قیامت کی علامات میں سے یہ علامت سامنے نہ آ جائے کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو. بھائیو اور عزیزو، یہ بات تو بالکل یقینی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کو مرنا ہے. البتہ یہ کسی کو نہیں معلوم کہ اس کا وقت کب آئے گا. یہی حقیقت ہمیں اس بات کے لیے مجبور کرتی ہے کہ ہم توبہ سے کسی وقت غافل نہ رہیں
پورے احساس اور صحیح شعور کے ساتھ بار بار توبہ کرتے رہیں. صبح سے شام تک اپنے کاموں کا جائزہ لیں, اسیسمنٹ کریں. سکون کے ساتھ کسی وقت بیٹھ کر سوچ لیا کریں کہ ہم سے کیا کیا کوتاہیاں سرزد ہوئی ہیں. انٹروسپیکٹ کریں. ان کوتاہیوں کے احساس پر ہمارے اندر ندامت اور شرمندگی کی کیفیت پیدا ہونی چاہیے. ہمیں اپنے رب سے سچے دل سے توبہ کرنا چاہیے اور ہر روز اس نئے فیصلے کے ساتھ زندگی میں قدم رکھنا چاہیے کہ اب ہم اپنے طرز عمل پر نگاہ رکھیں گے. جو قصور ہو چکے ہیں ان کی تلافی کریں گے, کمپنسیٹ کریں گے اور آئندہ پھر ایسی غلطیوں کا شکار نہ ہوں گے. بھائیو, اپنے قصوروں کی تلافی کے لیے سچے دل سے توبہ کرنا تو ضروری ہے ہی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ عملی توبہ بھی ہونا چاہیے. عملی توبہ کی ایک شکل تو یہ ہے کہ انسان سے جو قصور ہو گئے ہیں, اگر عملی طور پر ان کی تلافی کی کوئی شکل ممکن ہو تو آدمی اس میں دریغ نہ کرے اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی اہتمام کرے کہ وہ خدا کی راہ میں کچھ مال خیرات کرے, صدقہ کرے, چیریٹی کرے. اس طرح خیر کی طرف پلٹنے میں بڑی مدد ملتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے انسان کو اپنے حالات درست کرنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح پانی آگ کو بجھا کر ختم کر دیتا ہے, اسی طرح صدقہ خطاؤں کو ختم کر دیتا ہے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.